بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو نقشے دکھائے جا رہے ہیں یا جو تفصیلات بتائی جا رہی ہیں، اس کا میرا بہت بڑا مقصد اس سے یہ ہے کہ جو اس وقت میں جو ذہن ہے جہاد کے حوالے سے، ریاست کے حوالے سے، اخذ بالاسباب کے حوالے سے، ایک اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، پروفیشنل طریقے سے کام کرنا چاہیے، احسان اور اتقان کے ساتھ کام کرنا چاہیے، تدبیر کے ساتھ، اور تدبیر میں تدبیر بھی کریں، اور تدبیر میں تدریج سمجھتے ہیں، مرحلہ وار کسی کام کو مرحلہ وار کرنا، اپنی طاقت اور قوت کو سامنے رکھتے ہوئے اتنے پاؤں پھیلائیں جتنی آپ کی چادر ہے۔ منصوبہ بندی، کسی کام کے لیے منصوبہ بندی کیسے کی جاتی ہے، احتیاط کیسے کی جاتی ہے، اور اس کے لیے اس اپنے پیغام کو مشن کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس پورے سے ہی باثابت پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے دونوں حصے، دعوت اللہ اور دعوت اللہ کی بنیاد پہ ریاست اور خلافت اور امارت، یعنی صرف ریاست مقصود نہیں ہے، بلکہ ریاست کس لیے مقصود ہے؟ تاکہ اللہ کا پیغام پہنچایا جا سکے۔ اس لیے ریاست میں اور ریاست اسلامیہ میں فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو اس وقت میں جو عرب اور بین الاقوامی صورتحال ایسی تھی، جو عرب تھے، حجاز کا علاقہ، نجد کا علاقہ، یمن، بحرین، یہ سینکڑوں ریاستوں میں تقسیم تھے، یعنی 33 بڑے قبیلے تھے، پھر ہر قبیلے کی شاخیں تھیں، تو اتنے سارے ملکوں میں ایک ملک تقسیم تھا، یعنی اتنی دوئلہ سمجھتے ہیں، دولہ کی تصغیر دوئلہ ہے، تو چھوٹی چھوٹی حکومتیں برائے نام، اور کسی حکومت میں بھی رٹ نہیں تھی، وہاں ہر حکومت کے اندر پھر حکومت تھی، اس حکومت کے اندر حکومت تھی۔ ادھر سے دائیں طرف فارس کی اتنی بڑی طاقت تھی، اور بائیں طرف اور مغرب کی طرف اور شمال کی طرف رومی تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں، مکہ مکرمہ کے حالات کتنی مشکلات تھیں، ان مشکلات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی اتنی عظیم ریاست قائم کر کے یہ بتایا ہے کہ مسلمان کو کسی بھی مرحلے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اتنے زیادہ مشکلات میں۔ دوسری بات ایک لفظ ہے کرائسس مینجمنٹ، جو آج کے زمانے میں بہت مشہور ہے، کہ جب آپ بحرانوں میں گھر جائیں تو پھر آپ اس سے نکلیں گے کیسے؟ معاشی مشکلات ہیں، ریاستی مشکلات ہیں، سیاسی مشکلات ہیں، دفاعی مشکلات ہیں، تو ہر فرد اور ہر گھر اس سے دوچار ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے لوگ بڑے بڑے ماہرین سے ورکشاپ کرواتے ہیں، کوئی ڈپلومے کرتے ہیں، کوئی لیکچر دلواتے ہیں۔ ہمارے پاس لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارا جو بھی مسئلہ ہوگا ہم سیرت سے دیکھیں گے۔ یہاں جو جامع الرشید سے اپنے طلباء کو جو خاص اسباق دیے جاتے ہیں، اس میں یہ بھی کہ ہمارے پاس اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی مشکل پیش آئے، کوئی مسئلہ درپیش ہو، تو دو چیزوں کا آپ اس میں اہتمام کریں۔ ایک یہ کہ یہ جائز ہے ناجائز۔ اگر آپ ہر کام کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، جو بھی آ رہا ہے اس کو کرتے چلے جا رہے ہیں، تو آپ میں اور دوسرے لوگوں میں کیا فرق ہوا؟ پھر سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ یہ اللہ تو ناراض نہیں ہوں گے اس سے۔ الحمدللہ ہمارے جو حضرت تھے، حضرت مفتی رشید احمد صاحب قدس الروح، یا اور جو ہمارے اکابر جن کی صحبت ہمیں ملی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق نصیب فرمائی کہ کوئی بھی چیز ہو، کوئی طالب علموں کا مسئلہ ہو، اساتذہ کا ہو، ریاست کا ہو، اسکول، کالج، یونیورسٹی، جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہ جائز ہے ناجائز۔ ایک تو اس طرف آپ کا ذہن جانا چاہیے، دوسرا یہ کہ سیرت کیا کہتی ہے، سیرت سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے، اور سیرت کو جب آپ اس نظر سے دیکھیں گے تو آپ کے گھریلو مسئلے بھی حل ہوں گے اس سے، اور قومی سطح کے مسائل بھی حل ہوں گے، اور بین الاقوامی سطح کے۔ یہ بہت عجیب بات ہے، بلکہ جہالت کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی سیرت کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور طرف دیکھیں۔ تو یہ جو کرائسس مینجمنٹ ہے نا، کہ آپ
کسی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں تو اس کو کیسے اپنے آپ کو سے نکالیں گے، تو اس کے لیے سب سے بہتر اور سب سے مستند چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ اب اس میں دیکھیں آپ کے خود عرب علاقے میں کیا صورتحال تھی مکہ میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا، اور اتنی بڑی بڑی حکومتیں، روم اور فارس کی حکومتیں، ان سب سے نمٹنا ہے، ان سب کو اسلام کی دعوت بھی دینی ہے، ان کے شر سے بھی بچنا ہے، ان کی ذہن سازی بھی کرنی ہے، اور ریاست بھی قائم کرنی ہے، ہجرت بھی کرنی ہے، جہاد بھی کرنا ہے، اسلامی ریاست کو پھیلانا بھی ہے، اور لوگوں کے دنیوی مسائل بھی حل کرنے ہیں، ان کے دنیا کے مسائل وہ بھی حل کرنے ہیں۔ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے ان چیزوں کا اہتمام کرنا، یہ اس کی دلیل ہے کہ کسی بھی مرحلے میں ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کتنا ہی مشکل کام ہو، مشکل سے مشکل ہو، آپ سمجھتے ہوں کہ سارے راستے بند ہیں، تو سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ راستہ کوئی نہ کوئی موجود ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، اس کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے، یہ نہ کہیں کہ راستہ ہی نہیں۔ اور من جد وجد، میری جو واٹس ایپ کا وہ جو میرا نمبر ہے نا، تو میں نے اس میں 3 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس پہ کچھ نہ کچھ آپ لکھ سکتے ہیں نا۔ ایک لکھا ہوا ہے مرحبا، دوسرا لکھا ہوا ہے انما العلم بالتعلم، علم جو ہے وہ تعلم سے حاصل ہوتا ہے، نعرے مارنے سے اور شور شرابے سے اور گپے مارنے سے نہیں ہوتا، علم کو حاصل کیا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ ضرور، کیونکہ من شرطیہ ہے نا، اور جد شرط ہے، وجد، تو جب شرط پائی جائے تو جزا لا محالہ پائی جاتی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر مشکل کا حل موجود ہے، ما من داء الا ولہ دوا۔ تو آج کے بعد سے میں آپ کی زبان سے، قلم سے یہ نہ سنوں کہ ہم پھنس گئے نہیں نکل سکتے، ہم پھنس گئے نہیں نکل سکتے، یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ اپنی لغت سے نکال دیں۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ نہ کہیں کہ، اور جب آپ اس نیت سے چلیں گے، کام کریں گے، ادارہ کھولیں گے مستقبل میں آپ، تو آپ اس کو قدم بقدم صحیح پائیں گے۔ یہ بات صحیح ہے کہ راستے موجود ہوتے ہیں۔ اب سے 15 سال پہلے کوئی مدارس میں تصور کر سکتا تھا کہ پاکستانی جھنڈا بھی ہوگا، 14 اگست کی تقریب ہوگی؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، سوائے دارالعلوم کراچی کے کہیں بھی نہیں تھا۔ اور آج اتنے مدرسوں میں ہو رہا ہے کہ آپ شمار نہیں کر سکتے، ہزاروں مدرسوں میں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میری طبیعت ناساز تھی، تو مجھے بتایا انہوں نے کہ صبح 14 اگست ہے، تو رات کے 12 بجے مجھے پیغام دیا کہ صبح میں آپ بھی تھوڑی بات کر لیں۔ تو میں نے کہا 14 اگست کے لیے آپ لوگوں نے کوئی جھنڈا وغیرہ لگایا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جھنڈا تو نہیں لگایا۔ میں نے کہا جھنڈا تو لگانا چاہیے۔ تو کہنے لگے کہ رات میں کیسے؟ اس بات کو بھی یاد رکھیں، آپ کو ہمیشہ کام آئے گی۔ تو میں نے کہا جھنڈا تو لگائیں، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو رات ہو گئی ہے، نہیں ہو سکتا، 12 بج گئے۔ تو میں نے مولانا خالد صاحب کو فون کیا کہ صبح ہمارا وہ ہے 14 اگست کی تقریب ہے اور جھنڈا لگانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب جھنڈا نہیں لگ سکتا، چھٹی ہو گئی ہے، اور اس کے لیے کافی کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی، جھنڈا بنوانا پڑے گا، اور وہ بھی کیا بولتے ہیں اس کو، پول بھی لگانا پڑے گا، اور یہ بھی کرنا پڑے گا۔ تو میں نے کہا مجھے چاہیے صبح میں 7 بجے، کوشش کریں۔ تقریباً 1 بجے مولانا خالد صاحب نے کہا کہ میں نے پوری کوشش کی ہے اور کوئی بھی یہاں نہیں ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میں نے کہا مجھے صبح 7 بجے جھنڈا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے کوشش کی، تو رات کے 2 بجے پھر انہوں نے کہا کہ استاد صاحب بالکل کوئی امکان نہیں ہے، اس کا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا مجھے 7 بجے جھنڈا چاہیے۔ اب یقین کریں صبح 7 بجے جھنڈا لگا ہوا تھا۔ تو اب یہ نہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، آپ کو پتہ نہیں۔ ابھی جامع الرشید میں ہر مہینے کوئی 1.25 کروڑ روپے فیس آتی ہے، یہ پہلے بھی تھے ادھر، ہمیں پتہ نہیں تھا، آئی سمجھ میں؟ تو اللہ کی اس مخلوق میں، اس کائنات میں سب چیزیں موجود ہیں، اس کی کوشش کریں کہ آپ ڈھونڈ لیں، بس ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 33 قبائل سے ملاقاتیں فرمائیں، ان سے مذاکرات کیے، آخر میں مدینہ مل ہی گیا نا، کیسے کیسے لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ مایوسی اپنے زندگی سے نکال دیں، یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ بھی اپنے ذہن سے نکال دیں، ہو سکتا ہے، بس آپ محنت کریں۔ تو یہ جو ہرا علاقہ ہے، یہ روم کے علاقے ہیں اوپر پورے،
اور یہ جو دائیں طرف کا ہے یہ فارس کا علاقہ ہے۔ اچھا، دوسری اس پہ آئیں، اس میں ایک خاص بات آپ کو بتانے کی ہے کہ جو بڑی حکومتیں ہوتی ہیں وہ دو کام ضرور کرتی ہیں۔ ایک ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دو بڑی حکومتیں جو آپس میں لڑ رہی ہوں کہ براہ راست سرحدیں نہ ملے، اس کی کوشش کرتی ہیں کہ براہ راست سرحدیں نہ ملے، تو بیچ میں بفر بناتی ہیں، بیچ میں جگہ چھوڑتی ہیں، کوئی چھوٹی حکومت وہاں قائم کروا دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر آپس میں کلیش ہوا، جنگ ہوئی تو بہت نقصان ہوگا، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ نقصان کسی اور کا ہو، ہمارا نہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب روس اور برطانیہ کے آپس میں مسائل تھے نا، تو افغانستان کو انہوں نے بفر کے طور پہ رکھا ہوا تھا بیچ میں۔ اور یہ جو علاقہ ہے نا یہ بدخشان کا، جس کو واخان، تو واخان کی پٹی یہ پاکستان کا حصہ ہے، ہندوستان کی حصہ تھا باقاعدہ یہ۔ تو انگریزوں نے اس کو افغانستان کو اس لیے دیا تھا تاکہ روس کے ساتھ ہماری براہ راست وہ نہ ہو، تو بفر کے طور پہ اس کو قائم کیا۔ تو یہاں بھی انہوں نے، رومیوں نے اور فارس نے، دیکھیں یہ جو ہے نا غساسینہ جہاں لکھا ہوا ہے نا، یہ حصہ رومیوں نے اپنے لیے مقرر کیا ہوا تھا۔ یہاں قبیلہ غسان رہتا تھا، تو ان کے ذمے دو کام تھے۔ ایک کام یہ کہ جب عرب ان پہ حملہ کریں تو بیچ میں کچھ اور ایسی چھوٹی حکومت ہو جو ان کا دفاع کرے، تو ان کے درمیان اور عرب کے درمیان بھی فاصلہ رہے، اور فارس اور روم کے درمیان بھی فاصلہ رہے۔ اور دوسرا کام یہ ہوتا تھا کہ جب ان کو جنگ کروانی ہوتی تھی تو خود لڑنے کی بجائے ان سے لڑواتے تھے۔ الحرب بالوکالہ، اس کا نام کیا ہے؟ جس کو عربی میں عمالہ بھی کہتے ہیں، یعنی ایجنٹ بننا۔ آج کل بھی جیسے بہت سارے گروپوں سے لڑوائی جاتی ہے نا، اس کو پراکسیز کہتے ہیں، پراکسی۔ تو آج کے زمانے میں یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، پہلے بھی ایسی ہوتا تھا کہ بڑی حکومتیں کچھ گروپوں کو، کچھ چھوٹی حکومتوں کو استعمال کرتی تھیں لڑنے کے لیے، اپنے دفاع کے لیے۔ آج بھی ہمارے اس خطے میں بہت ساری تنظیمیں، بہت ساری جماعتیں، بہت سارے گروپ، بہت سارے افراد اور شخصیات وہ بڑی طاقتوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ اس کو پتہ ہوتا ہے، جان بوجھ کے کر رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جو رات میں نے 2 رکعت تہجد پڑھی تھی اس کی وجہ سے قبولیت ہوئی۔ تو بعض لوگ اتنے سادہ ہوتے ہیں کہ وہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اخلاص کے ساتھ، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون استعمال کرتا۔ یہ جو علاقہ تھا یہ فارس کے لیے ایک بفر بھی تھا، ان کے ایجنٹ بھی تھے یہ، اور عرب کے درمیان اور ان کے درمیان وہ بھی تھے، رکاوٹ بھی تھی۔ اچھا، تو بات چل رہی تھی کہ مختلف قبائل سے آپ نے کیا بات کی، تو 4 قبائل سے جو مذاکرات ہوئے وہ ہم نے آپ کے لیے میں سے منتخب کیے ہیں، ذرا دکھائیں گے مرنے۔ پہلا جو قبیلہ جس میں یہاں منتخب کیا وہ بنو ہمدان، یہ یمن کا قبیلہ تھا۔ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کی۔ 2 چیزیں آپ پیش کرتے تھے، ایک یہ کہ اسلام قبول کریں، میری دعوت کو قبول کریں، دوسرے کہ میری حفاظت کریں، مجھے پناہ دیں اور میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ ہم اپنی قبیلے سے بات چیت کریں گے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا قبیلہ اس سے متفق نہ ہو، تو اپنے قبیلے کو اعتماد میں لیں گے، پھر اگلے سال آپ سے بات چیت کریں گے۔ آج تو سیکنڈوں میں کام ہو رہا ہے نا، اس زمانے میں 1 سال کا مسئلہ تھا کہ اگلے سال۔ دوسرا بنو عامر، یہ بنو ہمدان تو یمن میں رہتے تھے، اور بنو عامر یہ روم کے پاس رہتے تھے، شام کے علاقے میں رہتے تھے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی دور دور آپ نے افراد کو، تو ان سے جو بات ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو، حضرت عباس، حضرت ابوبکر، ان حضرات کو ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر، حضرت علی تو ہمیشہ ساتھ ہوتے تھے، بعض مواقع میں حضرت عباس بھی ساتھ تھے۔ تو ان سے جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ بتائیں کہ جب آپ جیت جائیں گے اور آپ اس مشکل سے نکل آئیں گے تو اقتدار میں ہمیں شریک کریں گے یا نہیں، اقتدار ہمارا ہوگا یا نہیں؟ تو آپ نے اس کی اجازت نہیں دی، فرمایا کہ تو اللہ کا فیصلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کس کو دیں گے۔ تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی اس پیشکش کو
یا ان کی اس ڈیمانڈ کو آپ نے مسترد کر دیا؟ تو اس سے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو اسلام کا مرکز ہو وہاں مکمل طور پہ اپنا نظریہ اور ہم آہنگ لوگ ہونے چاہیے۔ نمبر 3، یہ بکر بن وائل، یہ بھی خلیج فارس یا الخلیج العربی جسے کہتے ہیں اس کے کنارے پہ رہتے تھے، ساحل سمندر پہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جب گئے تھے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کیف العدد فیکم، تم کتنے ہو؟ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں عدد کا بھی دھیان رکھا جاتا ہے۔ یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 ویکم منکم 1000 یغلبوا 2000 الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، کہ پہلے یہ حکم نازل ہوا تھا کہ ایک مسلمان 10 کے برابر ہوگا، اگر 10 سے زیادہ ہو تو پھر مسلمان کو چھوڑنے کی یا جنگ چھوڑنے کی یا پسپا ہونے کی اجازت ہے۔ پھر اللہ نے اس میں تخفیف کی اور پھر 1 اور 2 کی نسبت کر دی، ایک مسلمان 2 کے مقابلے میں وہ کافی ہوگا۔ لیکن یہ آیت منسوخ نہیں ہے، پہلی آیت منسوخ نہیں ہے۔ 1 سے 10 یعنی اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو 2 کے مقابلے میں تو ضرور اس کو طاقت دے گا، لیکن اگر وہ ہمت کرے گا تو 2 سے 10 تک بھی جا سکتا ہے۔ اس کے اندر اتنی صلاحیت ضابطے کے لحاظ سے اگر آپ اپنی پوری قوت استعمال کریں، جو جہاد کا معنی ہے نا استفراغ و ما فی الوسع، جتنا زور آپ کے پاس ہے وہ پورا زور صرف کر دیں کہ پیچھے کچھ نہ بچے۔ ہدایہ پڑھا آپ لوگوں نے؟ ہدایہ اول تو پڑھا ہوگا، اس میں کتاب الطہارہ میں یہ حدیث ہے نا، من قعد بین شعبہ الاربع وجاہد فقد وجب الغسل، تو وہاں بھی جاہدہ کا لفظ ہے۔ تو اس سے آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ جہاد کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اور ایک دفعہ میں برطانیہ میں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے ہندوستان سے، تو اس پر انہوں نے بحث کی کہ جہاد عام ہے تبلیغی کام کے لیے بھی، اس کے لیے بھی، جہاں جہاں بھی جہاد کا ذکر آیا۔ میں نے کہا جہاد کا ذکر تو یہاں بھی آیا، تو اس پر بھی جہاد کے فضائل آپ لگائیں گے؟ بہت حیران ہو گئے مولانا صاحب، مفتی صاحب تھے۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ اپنا پوری توانائی صرف کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے اس کو منسوخ کرنے کی بجائے یہ کہ حسب صلاحیتوں کے لحاظ سے جو مختلف درجات ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے ضابطہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے، ضابطہ قدرت نہیں، ضابطہ بتا رہا ہوں۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک قدرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشیت اور قدرت ہوتی ہے، اور ایک سنت فطرت ہے، ضابطہ قانون۔ تو قانون اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک مسلمان 2 کے برابر تو ضرور ہوگا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں کمزور ہوں، سمجھیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے، اس کا اپنی طاقت کا اس کو اندازہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ مختلف لوگوں کو اللہ نے مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں تو 2 سے 10 تک ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک آدمی، ایک مسلمان 3 کافروں کے برابر ہو، ایک مسلمان 4 کے برابر ہو، ایک مسلمان 10 کے برابر ہو۔ وہ اللہ یہ ضابطہ بتا رہے ہیں۔ باقی اللہ کی قدرت اور مشیت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو پورے لشکر میں غالب کرتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہم اتنے پریشان رہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی میں یورپ والے آگے ہیں، تحقیق میں وہ آگے ہیں، وسائل انہوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اتنی چیزیں وہ بنا رہے ہیں، تو اس میں ہماری کاہلی ہے، ہماری سستی ہے۔ اللہ نے ان کو بڑا ہم سے زیادہ دماغ نہیں دیا ہے۔ ایک کاہل ہوتا ہے اور ایک بحر الکاہل ہوتا ہے، اس سے پناہ مانگا کرے، کاہلی سے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن، کاہلی اور سستی، بزدلی، اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ عجز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے بس ہو جانا۔ تو یہ بے بسی جب ہوتی ہے جب کہ آدمی کاہل ہوتا ہے، اور کاہل کب ہوتا ہے؟ جب آدمی بزدل ہوتا ہے۔ تو بزدلی کی وجہ سے سستی پیدا ہوتی ہے، اور سستی کی وجہ سے بے بسی پیدا ہوتی ہے۔ تو ابھی جو ہم پوری دنیا میں اتنے بے بسی ہماری، تو ہم اس کاہلی اور بزدلی کو ختم کریں۔ اتنی بات میں نے کیسے بتائی؟ تو میں یہ کر رہا ہوں کہ جہاں بھی آپ کام کریں، کوئی مدرسہ بنائیں، کوئی ادارہ قائم کریں، کوئی آپ تعلیم شروع کریں، کوئی تحقیق شروع کریں، تو آپ اس کو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے زیادہ صلاحیت دی ہے۔ قرآن ان اللہ لا یخلف المیعاد، قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا نا۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، ایک 10 کے برابر ہوگا، اور کم سے کم کیا ہوگا؟
ایک 2 کے برابر ہوگا۔ تو اِن منکم 20 صابرون یغلبوا 200، یہ ضابطے کی انتہا ہے، اور اِن منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200، اس میں کم سے کم۔ تو اگر کافر اپنے موجودہ وسائل میں اپنے موجودہ دماغ سے کام کرتے ہیں تو ڈبل کام اس کے نتائج ہمیں ملنے چاہیے۔ اسی سے آپ اب اپنے علاقے میں دیکھ لیں، وہاں جتنے بھی سیکولر لوگ ہیں، لبرل لوگ ہیں، دشمن لوگ ہیں، مخالفین ہیں، تو اللہ نے آپ کو کتنی بڑی طاقت سے نوازا ہے۔ بنو شیبان، تو انہوں نے کہا کہ لوگ تو ہمارے پاس اتنے جتنے زمین کے ذرات، بہت زیادہ لوگ ہیں۔ قال فکیف المنع، قوت کتنی ہے، فوجی قوت کتنی ہے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ فوجی قوت ہمارے پاس نہیں ہے لیکن جاورنا فارس والوں کے ساتھ ہمارے پڑوس میں وہ لوگ رہتے ہیں، تو اتنی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہم مقابلہ کر سکیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعوت دی ان کو، باقی ان کو اس کا وہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ چوتھے نمبر پر بنو شیبان، یہ بھی اسی علاقے میں رہتے تھے جو عراق کے قریب، دور کافی فاصلے پہ۔ تو ان سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی طرف سے ابو بکر نے پوچھا کیف الحرب بینکم وبین عدوکم، کہ تمہارے دشمنوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کرتے ہیں، لڑتے ہیں، اور کوشش تو بہرحال اس کے نتائج اچھی ہوتے ہیں، کبھی شکست بھی ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّا لَنُؤْثِرُ الْجِهَادَ عَلَى الْأَوْلَادِ، ہم بہت بہادر لوگ ہیں، ہم اپنی اولاد پر گھوڑوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر 2 آپشن ہمارے پاس ہوں کہ ہماری اولاد بچے گی یا ہمارے گھوڑے بچیں گے، تو ہم گھوڑوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ جو بنو شیبان تھے، ان سے کیف العدد فیکم یہ پوچھا، اور ان کا انا لنزید علی الالف ولن تغلب الف من قلہ، یعنی 1000 اگر ہوں تو پھر وہ قلت کی وجہ سے نہیں مغلوب ہو سکتے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ طاقت ہمارے پاس بہت ہے، لیکن فارس سے ہمارا ایک معاہدہ ہوا ہے، تو اس معاہدے کی وجہ سے ہم اگر ان کے خلاف کوئی چیز ہم کریں گے تو ہمارے لیے آپ کا دفاع مشکل ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی کہ تم نے سچ بات کی اور صدق سے کام لیا، لیکن یہ کہ ان دین اللہ لن ینصرہ الا من حاطہ بجمیع جوانب، یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے دین کی نصرت وہی کر سکتا ہے جو چاروں طرف سے اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر عرب سے اگر حملہ ہوتا ہے تو ہم دفاع کریں گے، لیکن اگر فارس سے حملہ ہوتا ہے تو ہم اس معاہدے کے پابند ہیں۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ جانے کو قبول نہیں فرمایا جہاں مکمل اختیارات نہیں تھے، یہاں پوری طاقت ان کے پاس نہیں تھی، یا وہ کمزور تھے، یا وہ حکومت میں حصہ چاہتے تھے۔ جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہجرت کا ہے، کہ ہجرت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی تھی؟ اس نظام کو قائم کرنے کی، جس بات کی آپ دعوت دے رہے تھے، اس دعوت کے پیغام کو نافذ کرنے کے لیے ریاست، قوت، طاقت اور جہاد کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ بندی کی۔ جب آپ نے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا، ایک تو یہ کہ قبائل سے آپ نے بات چیت کی، اور ان قبائل سے بات چیت کے نتیجے میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، تو انہی دنوں میں پھر سوید بن الصامت مدینہ سے آئے، وہ بڑے سردار تھے قبیلے کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دعوت دی، اور ان کے قبیلہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے اور وہ اسلام کی حالت میں قتل ہوئے۔ حرب بعاث، سوید بن الصامت کے قتل سے ہی اوس اور خزرج کی لڑائی ہوئی تھی آپس میں، یہ اوس سے تعلق تھا ان کا۔ تو یہ جب قتل ہوئے تو اس کے بعد پھر ایاس بن معاذ آئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی، آپ نے ان کو دعوت دی، اس سے ایک تعلق بنا، اور وہ پیغام انہوں نے وہاں جا کر پہنچایا۔ پھر تیسرے مرحلے میں 6 لوگ آئے، 6 یا 8 لوگ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر بات کی، دعوت بھی دی، اور ساتھ میں یہ بھی کیا مجھے آپ لوگ سنبھال سکتے ہیں، میری حفاظت کر سکتے ہیں، اتنی طاقت آپ لوگوں کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کر تو سکتے ہیں، لیکن ہمارے آپس میں جھگڑا ہے اوس اور خزرج کا، تو آپس کی لڑائی کی وجہ سے ہم شاید آپ کو وہ تحفظ نہ دے سکیں، تو ابھی آپ تھوڑا انتظار کر لیں، ہم اس کی کوشش کریں گے۔
تو واپس گئے تو انہوں نے واپس آپس میں ملنے کی کوشش کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی برکت سے اگر ہمارا آپس میں اتفاق ہوتا ہے تو آپ سے زیادہ کوئی معزز نہیں ہوگا ہمارے لیے۔ پھر تیسرے مرحلے میں 12 حضرات آئے جنہوں نے بیعت عقبہ کی، پہلی بیعت، اس میں 12 لوگ تھے اور وہ حج پہ آئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی۔ ایک اور نصیحت آپ کو کر دوں کہ جب بھی کوئی تنظیم بنائے، کوئی جماعت بنائے، تو اگر بیعت کا انتظام ہو جائے تو بہت اچھا ہے، سنت بھی ہے۔ بیعت کی 4 قسمیں ہوتی ہیں نا، ایک بیعت اسلام ہوتی ہے، اسلام قبول کرنے، کسی کے ہاتھ پہ آپ نے ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کیا۔ ایک بیعت جہاد ہوتی ہے، جب جہاد کے لیے جا رہے ہوں یا جہاد میں شامل ہو رہے ہوں تو اس وقت میں امیر جہاد پہ، آرمی چیف کے ہاتھ پہ یا جو بھی کمانڈر اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، اس کو بیعت الموت بھی کہتے ہیں، بیعت الجہاد بھی کہتے ہیں، کہ ہم جان دے دیں کہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور ایک بیعت خلافت ہوتی ہے، جب کوئی خلیفہ بنتا ہے، حکمران بنتا ہے، اس کے ہاتھ پہ بھی بیعت کی جاتی ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں، کہتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی اطاعت کروں گا، بس یہ بیعت ہو گئی۔ ضروری نہیں ہے کہ پورا لمبا چوڑا خطبہ پڑھیں، اور ایسا نہیں، تو وہ زبانی بھی ہو سکتا ہے، تحریری بھی ہو سکتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، بالمشافہ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے یہ عہد کر لیں کہ ہم آپ کی جائز چیزوں میں آپ کی اطاعت کریں گے۔ اور ایک بیعت طریقت ہوتی ہے، کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ بیعت کرنا کہ میں اپنی اصلاح آپ سے کرواؤں گا، جہاں بھی کوئی مشکل پیش آئے گی، اصلاح نفس کے حوالے سے، دین پر چلنے کے حوالے سے، تو اس کو بیعت طریقت کہتے ہیں۔ یہ چاروں بیعت ثابت ہیں، اور کسی خاص چیز پر بھی بیعت ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگ بیعت نہیں کر لیتے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ ابھی تم نے بیعت کی تھی۔ پھر آپ نے پوچھا کہ آپ لوگ مجھ سے بیعت نہیں کر لیتے؟ پھر پوچھا کس چیز پہ بیعت کریں؟ تو فرمایا کہ اس چیز پہ بیعت کرو کہ کسی سے مانگو گے نہیں، کسی سے مانگو گے نہیں۔ تو اگر آپ کو کسی ایسے گناہ میں ابتلا کا عادت ہے کہ اسے جان نہیں چھوٹ رہی ہے، تو جو بھی آپ کا شیخ ہے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یا آپ عہد کر لیں کہ میں اس گناہ سے بچوں گا، یا میں فلاں نیکی، جیسے قیام اللیل کی عادت نہیں ہے، میں کوشش کر رہا ہوں تو میں کوشش کروں گا، کسی خاص چیز پر بھی بیعت ہو سکتی ہے۔ تو میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ جب کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کر لیتا ہے، عہد کر لیتا ہے، بیعت کر لیتا ہے، تو اس کے الگ اثرات ہوتے ہیں انسان کے اوپر۔ تو تنظیموں میں، مدرسوں میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں، تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ شورا بنائیں، شورا کے اصول و ضوابط بنائیں، اور ساتھ میں جب طے ہو جائے تو اس پر ان سے عہد بھی لے لیں۔ جب ہم پڑھتے تھے تو مفتی عبدالجبار صاحب، ہم دونوں اکٹھے پڑھتے تھے، میں تکمیل میں تھا، وہ دورہ حدیث میں تھے، میں فارغ ہو گیا تھا، تو ہم نے آپس میں عہد کیا دونوں نے کہ ہم ایک دوسرے کو خیال رکھیں گے، اگر ہم کوئی مستحب بھی چھوڑیں گے تو اس کو ایک دوسرے کو بتائیں گے، تو غلط کام ہوگا تو اس کو بھی بتائیں گے۔ تو وہ جو ہمارا معاہدہ تھا وہ اتنا زبردست ہوا کہ الحمدللہ اس کی برکت سے اتنی ساری نیکیوں کی توفیق ہوگی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کوئی طالب علم اس کو نیند کا غلبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، فجر کے وقت میں اٹھنا مشکل ہے، تو اپنے کسی ساتھی سے بیعت کر لیں نا، کہ ساتھی سے معاہدہ کر لیں کہ آپ مجھے اٹھائیں گے یا میں آپ کو اٹھاؤں گا۔ تو اس طریقے سے بہت ساری ایسی بری عادتیں جن کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، تو اس طریقے سے آپ ان کو شو کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیعت بہت زبردست چیز ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جو بیعت ہوئی تھی، یہ بیعت خلافت تھی۔ یہ تو بیعت طریقت تھی کہ اس میں آپ نے جو پہلی بیعت ہوئی عقبہ کی، یہ عام بیعت تھی، اس کو بیعت النساء بھی کہا جاتا ہے۔ بہت سارے اہل حدیث وہ بڑے اعتراض کرتے ہیں خانقاہوں پہ کہ یہ تو عورتوں والی بیعت کرتے ہیں، تو اگر انصار نے اور صحابہ کرام نے عورتوں والی بیعت کی ہے تو ہمیں کوئی اس پہ تو اگر صحابہ کرام نے اس کو بیعت النساء قرار دیا کہ جو عورتوں سے جو آپ نے وعدے لیے تھے، وہی وعدے آپ نے ان 12 جو انصار آئے ہوئے تھے ان سے آپ نے وعدہ لیا، لیکن ان کو جہاد وغیرہ کی کوئی وعدہ نہیں لیا آپ نے۔ جب یہ واپس گئے تو ان کے ساتھ مصعب بن عمیر کو بھی بھیجا۔ مصعب بن عمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، اور بہت بااخلاق تھے، انتہائی ذہین تھے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے ملتے تھے کہ بسا اوقات اشتباہ ہو جاتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو احد میں شور ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، اصل میں مصعب بن عمیر شہید ہوئے تھے، تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے وہاں جا کر، جب پہلے 6 لوگ گئے تھے جنہوں نے یہ کہا آپ تھوڑا آپ انتظار کر لیں، ہم اس کے لیے کوشش کریں گے، تو انہوں نے وہاں جا کر جب لوگوں سے بات چیت کی تو ہر گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہونے لگا۔ اور یہ جب 12 لوگ واپس گئے تو انہوں نے جا کے اسلام کی دعوت دی تو ہر گھر میں لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ اس کے بعد تیسرے مرحلے میں، بلکہ 5واں مرحلہ کہیں، پہلے میں سوید بن الصامت، دوسرے میں ایاس بن معاذ، تیسرے میں 6 حضرات، اور چوتھے میں 12 حضرات، اور 5ویں مرحلے میں 72 مرد اور 3 عورتیں، 75 لوگ انصار سے آئے، اوس اور خزرج کی دونوں کو ملا کر۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ بیعت لی جس کا ذکر ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بانہم جنہ، بایعتم بھی، تو جس بیعت کا ذکر اس آیت میں ہے تو وہ بیعت یہاں ہوئی تھی۔ اور اس بیعت کو لینے میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تدبیر کی کہ یہ بیعت رات میں رکھی، دن میں مشرکین نہ دیکھ لیں، کیونکہ یہ حج کا موسم تھا نا، تو رات کے تیسرے حصے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اب اپنے خیموں سے نکلے اور ایسے ہم کھسکے جیسے کہ قطع پرندہ کھسکتا ہے۔ قطع ایک پرندہ ہے، وہ جب نکلتا ہے تو ایسے کھسکتا ہے کہ پتہ ہی نہیں، اس کی آواز آہٹ کچھ نہیں آتی، تو تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ اور عقبہ کا معنی گھاٹی کو مقرر کیا گیا تاکہ وہاں ویسی جگہ ایسی ہوتی ہے، چھپی جگہ ہوتی، تو رات ہے اور پھر ایسے آرام سے نکل رہے خیموں سے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور گھاٹی میں جمع ہو رہے ہیں، تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی۔ یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں فلاں جگہ حملہ کیوں نہیں کر دیتے، فلاں جگہ حملہ کیوں نہیں کر دیتے، تو جنگ بھئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ احتیاط اور تدبیر، اخذ بالاسباب، منصوبہ بندی، اور اپنے پروگرام کو، اپنے پیغام کو کس طریقے سے پہنچانا اور اپنے امور کو چھپانا، کتنی اس کی اہمیت۔ اور یہ حج کے بعد ہوا تھا، یہ جو بیعت عقبہ ہوئی تھی حج کے بعد ہوئی تھی۔ یہ جو ہجرت کا سال شروع ہوا نا، ہجرت کا سال کب سے شروع ہوا؟ وہ پیچھے والے بتائیں، بالکل پیچھے والے، کوئی پیچھے سے کوئی آدمی کھڑا ہو کے بتائے ہجرت کا سال کب سے شروع ہوتا ہے؟ قمری سال، ہجری سال کب سے شروع ہوتا ہے؟ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ ہجری سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ ہجرت آپ نے کب کی تھی؟ ربیع الاول میں۔ تو جب ربیع الاول میں ہجرت شروع کی تھی تو محرم میں سال کیسے شروع ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہجرت کا فیصلہ یہی مینا میں ہو گیا تھا۔ تو مینا میں یعنی ذی الحجہ کے آخر میں آپ نے بیعت عقبہ لی اور وہیں آپ نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ تو ہجرت کے فیصلے کے بعد جو پہلا مہینہ تھا وہ محرم تھا۔ ہجرت کے فیصلے کے بعد پہلا مہینہ محرم کا تھا، اس لیے محرم کو شروع کیا گیا۔ اور جب ہجرت کرنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر میں آپ تشریف لائے حضرت ابوبکر صدیق کو بتانے کے لیے کہ اب ہجرت ہونے لگی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں آپ تشریف لائے، کیونکہ دوپہر میں عرب لوگ قیلولہ کرتے تھے تو سونے کا وقت تاکہ وہ دیکھے نہیں، اور منہ پہ آپ نے ڈھاٹا باندھا ہوا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کون ہے۔ پھر آپ نے ان کو بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھر میں داخل ہوئے تو کہا کہ یہ لوگوں کو نکال دیں یہاں سے، اکیلے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ تھی تو ان کی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی الگ کرنے کا، تو معلوم ہوا کہ اپنے پیغام، اپنے پروگرام کو لوگوں سے کتنا چھپانا چاہیے، یہ بھی تدبیر کی بات۔ پھر آپ رات میں نکلے، گھر سے رات میں نکلے کیونکہ رات میں اندھیرا ہوتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ گھر میں معمول کے نارمل حالات چل رہے ہیں، تو یہ بھی تدبیر تھی۔ پھر آپ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آئے ان کو لینے کے لیے تو پچھواڑے سے نکلے، سامنے گھر سے نہیں نکلے بلکہ پیچھے جو کھڑکی تھی کھڑکی سے آپ نکلے۔ اس کے بعد پھر آپ تو مدینہ جانا چاہتے تھے نا، تو غار ثور وہ مدینہ کے بالکل 180 پہ ہے، جس طرح مدینہ ہے وہ غار حرا ہے اور غار ثور بالکل دوسری طرف ہے۔ تو مدینہ جانے کے لیے تو آپ کو
مدینے کے راستے کی طرف نکلنا چاہیے تھا نا، لیکن آپ غار ثور کی طرف بالکل مخالف سمت میں نکلے تاکہ قریش اگر ڈھونڈنے کے لیے آئیں تو ان کو ایک چکمہ دیا جا سکے، الحرب خدع۔ پھر آپ غار ثور کی طرف سے گھوم کر پھر غار ثور میں کس طریقے سے رہے کہ 3 دن آپ نے وہاں قیام فرمایا، اور عبداللہ ابن ابی بکر ان کو انٹیلیجنس اور دشمن کی سرگرمیوں کی اطلاع دینے کے لیے مقرر کیا کہ آپ بتائیں گے کہ قریش مکہ کیا سوچ رہے ہیں، تو معلومات لینا یہ کتنی اس کی کیا اہمیت ہے، تو یہ بھی تدبیر میں شامل۔ پھر جب آپ وہاں سے گئے تھے تو ظاہر ہے کہ آپ کا کھوج لگایا جا سکتا تھا، تو عامر ابن فہیرہ وہ چروائے تھے، ان سے بات چیت کی تو انہوں نے اپنی بکریاں وہاں چرائی پورے علاقے میں تاکہ آپ کے قدموں کے نشانات مٹ جائیں۔ اور کھانا لانے کے لیے حضرت اسماء بنت ابی بکر، ایک بچی ہے خاتون ہے اور کم عمر ہے، وہ کھانا لے کر آتی تاکہ کسی کو اشتباہ نہ ہو۔ اور پھر آپ نے ایک غیر مسلم کو رہبر کے طور پہ لیا، اس کو اجرت پہ رکھا کہ آپ کو ہم پیسے دیں گے۔ وہ چونکہ راستہ جانتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ وہی بتاتا رہا، تو معلوم ہوا کہ غیر مسلم سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں، اور غیر مسلم سے بھی استخبارات انٹیلیجنس میں پیسے دے کر معلومات لے سکتے ہیں، یہ بھی ثابت ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کو جس طریقے سے کیا، آپ حضرات ماشاءاللہ علماء ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کام کو کرنے کے لیے کتنی منصوبہ بندی چاہیے، کتنی اس کے لیے رازداری چاہیے، کتنا اس کے لیے اعتماد چاہیے، کتنی اس کے لیے معلومات چاہیے۔ کہ جو راستہ آپ نے اختیار کیا وہ راستہ تھا جو معروف راستہ نہیں تھا، مکہ سے مدینہ جانے کا جو معروف راستہ تھا اس پہ نہیں چلے آپ، بلکہ دوسرے راستے سے گئے۔ اور آج کل جو مکہ مدینہ کا راستہ ہے یہ طریق الہجرہ کہلاتا ہے، یہ وہی راستہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے ہجرت کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے۔ جب آپ مدینہ طیبہ پہنچے تو جاتے ہی آپ نے جو اقدامات کیے، ایک سب سے پہلے آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی تاکہ مرکز ہو، مرکز کے بغیر کام کرنا وہ ایسی جیسے ہوا میں آپ کام کر رہے ہیں، تو مسجد کی بنیاد رکھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے چاروں طرف مربع شکل میں صحابہ کرام کے مہاجرین کے مکانات بنوائے۔ حدیث میں آتا ہے خود آپ نے نشان لگایا کہ ابو بکر کا گھر ہوگا یا عمر کا گھر ہوگا، تو چاروں طرف گھر، بیچ میں مسجد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، تاکہ قیادت اور مرکز محفوظ ہو، کیونکہ نئی جگہ تھی۔ اور آپ نے حکم دیا کہ کوئی بھی آدمی رات میں نہ نکلے، جتنے مہاجرین تھے جو ہجرت کر کے گئے تھے ان سے کہا کہ رات میں باہر نکلنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں، دن میں نکلیں تو 2 نکلیں، اور نمبر 3 یہ کہ ہر وقت مسلح رہیں۔ تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جو یہ بتانے کے لیے کہ تدبیر کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک بات اور مجھے یاد آ گئی کہ 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایک آیت بھی اہل کتاب کے خلاف نازل نہیں ہوئی۔ مکی آیات میں کوئی آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ کسی درجے میں ان سے ایک غیر رسمی ایک تعلق بھی معلوم ہوتا ہے۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون یومئذ یفرح المؤمنون، جس دن بدر میں فتح نصیب ہوئی تھی اس دن رومیوں کو بھی فارس پر، تو قرآن میں آتا ہے کہ مومن بھی خوش ہو رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مشترک چیز آپس میں تھی۔ تو قبل از وقت دشمن کو جگا دینا، مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد تو پھر کتنی جنگیں ہوئیں اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، کیا چیزیں ہوئیں۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ قبل از وقت دشمن کو بیدار کرنا، باتیں کر کے لوگوں کو دشمن بنانا۔ آج کل جیسے تقریریں ہوتی ہیں، جو دشمن نہیں ہے وہ بھی بن جاتا ہے، جس کو پتہ نہیں ہے اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے، جو دشمن ہے وہ زیادہ دشمن۔ تو آپ لوگ جب تقریریں کرتے ہیں تھوڑے ہوش میں رہا کریں، جب آ گیا جوش تو نہ رہا ہوش۔ تو کتنے سارے ہمارے منصوبے اس لیے فیل ہوتے ہیں کہ ہم جذباتی ہوتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں اور سارے کام آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ یہودی جو مدینہ میں اب 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، اور یہ تینوں قبائل مدینہ کی زراعت پر بھی قابض تھے، جو اچھے زرعی علاقے تھے ان کے ہاتھوں میں تھے، اور تجارت پر ان کا بازار تھا اس پر بھی قابض تھے، اور صنعت پر بھی قابض تھے، جتنی وہاں کوئی ایسے فیکٹریاں تھیں وہ ان کے ہاتھوں میں تھیں، اور دفاع پر بھی قابض تھے۔ ایک تو ہتھیار وہی بناتے تھے
جتنے بھی تلواریں وغیرہ بنتی تھی تو یہودی بناتے تھے، اور جتنے بھی لوکیشن کے لحاظ سے، محل وقوع کے لحاظ سے اونچے علاقے تھے وہ یہودیوں کے پاس تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی یعنی حزم سے اور انتہائی ہوشیاری، عقل مندی سے اپنے کام لیتے ہوئے تینوں سے بات چیت کی تاکہ صحابہ کرام یہاں محفوظ ہو جائیں۔ تو تینوں سے معاہدے کیے، اور معاہدے میں 3 اسٹیک ہولڈر تھے، مسلمان، انصار، مہاجرین اور یہودی، اور تینوں سے مستقل معاہدہ کیا میثاق مدینہ کے نام سے۔ جب آپ اس میثاق مدینہ کو آپ پڑھیں گے نا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنی تفصیل کے ساتھ اور ہر چیز کو کتنی واضح کر کے بیان کیا ہے تاکہ آئندہ کوئی اشتباہ نہ رہے۔ تو تینوں قبیلوں سے آپ نے معاہدہ کیا، آپ اندر سے محفوظ ہو گئے۔ پھر صحابہ کرام جو گئے ہوئے تھے لوٹے پیٹے گئے تھے، کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی، تو مہاجرین کو انصار کے ساتھ ان میں مواخات قائم فرمائی، بھائی چارہ۔ زمینیں انہوں نے آدھی زمینیں دے دیں، آدھا سامان دے دیا، بعض نے یہاں تک قربانی دی کہ میری 2 بیویاں ہیں تو میں ایک کو طلاق دے کے اپنے مہاجر بھائی کی شادی کا انتظام کر دوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار قائم فرمایا تاکہ جو معیشت یہودیوں کے ہاتھوں میں تھی وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ جائے، اور خود آپ تشریف لے گئے بازار قائم کرنے کے لیے۔ خود آپ نے دیکھا صحابہ کرام نے ایک جگہ مقرر کی تھی جنت البقیع کی جگہ پہ، تو آپ نے فرمایا کہ یہ مناسب نہیں ہے، ایک اور جگہ آپ نے وہاں مقرر کی اور فرمایا حاضی سوقنا، سوق مذکر بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے، یہ ہمارا بازار ہے۔ اس پوری اس سے یہ معلوم ہوا کہ ریاست قائم کرنے کے لیے اور جہاد کے لیے کتنی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، کتنی طاقت کی ضرورت ہے، کتنی رازداری کی ضرورت ہے، کتنی حکمت عملی کی ضرورت ہے، کتنی تدبیر کی ضرورت ہے، کتنی سفارتکاری اور لابنگ اور ذہن سازی کی ضرورت ہے۔ تو جب آپ اس طریقے سے آپ کام کریں گے اپنے دین کے لیے، تو اگر حجاز میں عرب کا جو ملک تھا وہ سینکڑوں حکومتیں تھیں وہاں، اور اتنی وہاں بدامنی تھی، اور ادھر روم تھے، ادھر فارس والے تھے، تو اتنی بڑی جگہ پہ اگر اسلام فاتح ہو سکتا ہے تو پاکستان میں یقیناً آپ کو فتح ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔